بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے بحیرہ ارم میں ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف بڑھنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ امریکہ کی فوج نے بحیرہ ارم میں ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھنے والے ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے بتایا کہ بحیرہ ارم میں ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی شہید 139 ڈرون غیر واضح ارادے کے ساتھ کیریئر کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسے امریکی F-35 لڑاکا طیاروں نے مار گرایا۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ابراہم لنکن سے F-35C لڑاکا طیاروں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ایرانی ڈرون مار گرایا اور ایئر کرافٹ کیریئر اور وہاں موجود عملے کو محفوظ رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے دوران امریکی فوج کے کسی اہلکار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی امریکی ساز و سامان کو کوئی نقصان ہوا ہے۔ کیا رہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا جب امریکہ اور ایران رواں ہفتے ترکیہ میں جوہری مذاکرات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جہاں پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ بحیرہ ارم میں موجود امریکی ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر حال ہی میں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی سب سے بڑی تعیناتی ہے، جسے ایران میں حکومت مخالف گروپ کی جانب سے کیے گئے پرتشدد احتجاج کے دوران بھیجا گیا تھا۔ بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جوہری مذاکرات شروع نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی، جس کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس کو خطے کی جنگ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسا آپریشن دوبارہ نہیں چاہے گا، امید ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسا آپریشن دوبارہ نہیں چاہے گا، امید ہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد اب مذاکرات کا عمل جاری ہے اور امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی ترجیح ہے کہ دنیا بھر میں تنازع کو جنگ کی بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن ڈی سی میں فوج کی تعیناتی کے بعد جرائم میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ سے جرائم پیشہ تارکین وطن کو واپس بھیجنے کا عمل جاری ہے، جس سے داخلی سلامتی مزید بہتر ہوئی ہے۔ ترکیہ پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا۔ AFP۔ سعودی عرب کے قریبی ذرائع نے خبررساں ادارے AFP کو بتایا کہ ترکیہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کسی بھی مشترکہ دفاعی معاہدے کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت ان خبروں کے بعد سامنے آئی جن میں رواں ماہ کے آغاز پر ایک ترک عہدیدار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ترکیہ اس ممکنہ دفاعی اتحاد میں شمولیت کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ سعودی فوج سے وابستہ ایک ذرائع نے AFP کو بتایا کہ ترکیہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا۔ سعودی عہدیدار نے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی سہ-فریقی مذاکرات کی اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ نوعیت کا ہے اور دو طرفہ ہی رہے گا۔ ایک خلیجی عہدیدار نے بھی سعودی موقف کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا دفاعی تعلق مکمل طور پر دو طرفہ ہے۔ ترکیہ کے ساتھ ہمارے الگ دفاعی معاہدے موجود ہیں، تاہم پاکستان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ کسی تیسرے ملک کو شامل نہیں کرتا۔ واضح ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا اعلان گزشتہ برس کیا گیا تھا، جس کے بعد بین الاقوامی سطح پر مختلف سوالات اٹھائے گئے، خصوصاً اس معاہدے کے ممکنہ جوہری پہلو کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ تاہم سعودی حکام کی حالیہ وضاحت کے بعد اس تاثر کو رد کر دیا گیا کہ اس دفاعی تعاون میں ترکیہ یا کوئی اور ملک شامل ہوگا اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ معاہدہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہی محدود رہے گا۔ ایران امریکہ سے جوہری مذاکرات ترکیہ سے عمان منتقل کرنا چاہتا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا نے علاقائی سفارتکاروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ سے ہونے والے جوہری مذاکرات استنبول سے عمان منتقل کرنا چاہتا ہے۔ امریکی میڈیا نے سفارتکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ مذاکرات میں مختلف موضوعات جیسے کہ بیلسٹک میزائل اور خطے میں ایران کی پروکسیز کی سرگرمیوں کو شامل کرنا چاہتا ہے۔
جبکہ ایران مذاکرات میں صرف جوہری بات چیت پر توجہ چاہتا ہے۔ ایران علاقائی ممالک کی براہ راست شرکت کا خواہش مند بھی نہیں ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ رواں ہفتے ہونے والی بات چیت طے شدہ وقت کے مطابق ہوگی۔ دوسری جانب ترجمان ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا مقام اور وقت کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے مقام کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ترکی، عمان اور خطے کے کئی دیگر ممالک نے مذاکرات کی میزبانی کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایرانی حکام نے مئی 2023 سے تعطل کا شکار جوہری مذاکرات جمعے کو ترکیہ میں دوبارہ شروع ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کو F-15 لڑاکا طیاروں کے آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے سعودی عرب کو F-15 لڑاکا طیاروں کے آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے سعودی عرب کو F-15 لڑاکا طیاروں کے پرزے فروخت کرنے کی منظوری دے دی، جس کی کل مالیت $3 ارب ہے۔ پینٹاگون کے مطابق اس معاہدے کے تحت سعودی عرب میں محدود تعداد میں امریکی شہری کنٹریکٹرز یا فوجی عملہ بھی طویل مدتی بنیادوں پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 3 روز قبل امریکہ نے سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائل فروخت کرنے کی بھی منظوری دی تھی، جس کی مجموعی مالیت تقریباً $9 ارب بتائی گئی ہے۔ ریاض سے ماسکو ہاٹ لائن پر سعودی ولی عہد اور صدر ولادیمیر پوٹن کا اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ایک اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں سعودی روسی تعلقات سمیت خطے اور دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور موجودہ تعاون کے شعبوں پر گفتگو کرتے ہوئے ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر اتفاق کیا۔ رابطوں کے دوران توانائی، معیشت اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر بھی بات چیت کی گئی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں علاقائی اور عالمی سطح پر جاری اہم پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور زیر بحث آئے۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی استحکام اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر زور دیا۔ شدید سردی میں روس کا یوکرین کی توانائی تنصیبات پر سب سے بڑا حملہ۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف نے کہا ہے کہ روس نے رواں سال اب تک یوکرین کے توانائی کے شعبوں پر سب سے شدید حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شدید سرد موسم میں لاکھوں افراد حرارت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق رات گئے روسی میزائل اور ڈرون حملوں نے بجلی گھروں اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس سے 1000 سے زائد عمارتوں میں ہیٹنگ سسٹم بند ہو گیا۔ ان حملوں کے وقت درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب تھا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شدید سردی میں شہریوں کو نشانہ بنانا روس کی جانب سے سفارتی کوششوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس نے ایک بار پھر امریکہ کی امن کوششوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ نیٹو کے سربراہ مارک روٹے نے، جو منگل کو کیف کے دورے پر تھے، نے بھی حملوں کو امن مذاکرات کے لیے غیر سنجیدہ رویہ قرار دیا۔ ان کے دورے کے دوران کیف میں فضائی حملوں کا سائرن بھی بجایا گیا۔ یوکرین کے توانائی کے وزیر کے مطابق روس نے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں ڈرونز استعمال کیے، جس سے تھرمل پاور پلانٹس اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر ہتھیار پہنچائے تو روس نے خبردار کر دیا۔ روس گرین لینڈ میں کسی بھی امریکی ہتھیاروں کی تعیناتی کا جواب دینے کے لیے تیار۔ ایک سینئر روسی اہلکار کا کہنا ہے کہ اگر واشنگٹن گرین لینڈ پر ہتھیار تعینات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ماسکو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ روس کی سرکاری خبرساں ایجنسی ٹاس نے رپورٹ کیا ہے کہ نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے آرکٹک جزیرے پر گولڈن ڈوم میزائل ڈیفنس پروگرام کی تعیناتی کی تجاویز پر عمل کیا تو روس فوجی اقدامات کرے گا۔ ریابکوف نے یہ تبصرہ منگل کے روز چین میں روسی سفارت خانے میں صحافیوں سے کیے تھے۔ ان کے الفاظ نیو سٹارٹ معاہدے کے میعار ختم ہونے سے 2 دن پہلے سامنے آئے، جو واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کا آخری معاہدہ ہے۔ ریابکوف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کچھ ہتھیاروں کے نظام کو خطے میں پمپ کرنے کا انتخاب کرتا ہے یا اپنے گولڈن ڈوم کی تصویر کے کچھ حصوں کو گرین لینڈ میں تعینات کرتا ہے
تو یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جس کے لیے فوجی اور تکنیکی معاوضے کے اقدامات کی ضرورت ہوگی، اور ہمارے ماہرین اس پر رد عمل دینے کے لیے بھرپور تیار ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔